میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرثوا دنیاکم شرارکم، رواہ الترمذی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسلمان اپنے خلیفہ حکمران کو قتل کرو گے، تمہاری تلواریں آپس میں ایک دوسرے کی گردن اڑائے گی، اور یہاں تک کہ تمہاری دنیا کے وارث اور والی وہ مکار لوگ ہو جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، رواہ الترمذی والبیہقی فی دلائل النبوہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں کثرت مال و زر اور اقتدار اور حکمرانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص نہ بن جائے گا جو احمق ہے اور احمق کا بیٹا ہے۔ اس روایت کو ترمذی اور کتاب دلائل النبوہ میں بیہقی نے نقل کیا ہے۔ لکع ذلیل، کمینے اور بیوقوف اور غلام اور بے نسب آدمی کو لکع کہتے ہیں۔ اچھا، تو حدیث میں بے اصل بے نسب آدمی جو ہے مراد ہے جس کے اخلاق بری ہوں اور لوگ اس کو خوش قسمت سمجھے، جیسے آج کل دنیا کے حکمران اکثر بے نسب اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں، مگر منصب کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب شریر لوگ، ان دو حدیثوں کا مطلب کیا نکلا، جب شریر لوگ حکمران بن گئے تو بس سمجھو کہ قیامت آ گئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المطیطیاء وخدمتهم ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط اللہ شرارها على خیارها، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے لوگ تکبر کی چال چلنے لگیں گے اور بادشاہوں کے بیٹے کہ وہ فارس اور روم کے شہزادے ہوں گے ان کی خدمت کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو بھلے لوگوں پر، یعنی ظالموں کو مظلوموں پر مسلط کر دیں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ المطیطیاء، یہ اکڑ اکڑ کر چلنے اور ناچنے کے انداز میں حرکات اور سکنات اور ناز و نخرے کے ساتھ تکبر کی چال چلنے کو کہا جاتا ہے۔ اور ابناء و فارس، یعنی اسلامی فتوحات کے بعد جب فارس اور روم کے بادشاہوں کی اولاد مال غنیمت میں آ کر مسلمانوں کی خدمت کرنے لگ جائیں گے تو امت کی حالات خراب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس طرح مسلمانوں کے شہزادے بنو امیہ کے دور کے، خاص کر شہزادوں کے دور میں، پھر شہزادے جو ہے اس طرح تکبر کے ساتھ چلنے لگ گئے تھے۔ باہر کے پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور یزید اور حجاج بن یوسف جیسے لوگ یہ پھر صحابہ اکرام پر حکومت کرنے لگے تھے، تو برے لوگ اچھوں پر مسلط ہو گئے، پورا نظام جو ہے بدل گیا، اور بنو امیہ کے آزاد خیل لوگ جو تھے وہ بنو ہاشم پر مسلط ہو گئے، تو حالت مزید خراب ہو گئی، اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بالکل جو ہے صحیح ثابت ہو گئی۔ وعن مرداس الاسلمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا یبالیہم اللہ بالتن، رواہ البخاری۔ حضرت مرداس اسلمی کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بخت اور صالح لوگ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے رہیں گے، اور بدکار ناکارہ لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہیں گے، ناکار اور بدکار لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہ جائیں گے. یہ جو ہے جو شاعر جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی. یہ حفالہ یہ گندم کھجور اور جو کی بھوسی بوس تیلیشی سکمانا یہ تیلیشی حفالہ یعنی بدکار بد کردار لوگ رہ جائیں گے، اچھے لوگ جو ہے یکے بعد دیگرے اٹھتے چلے جائیں گے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ گل گئے گلشن گئے پھول کے پتے رہ گئے، جو لوگ تھے وہ مر گئے الو کی پٹے رہ گئے. تو اچھے لوگ مر جائیں گے اور کچرا رہ جائے گا. اللہ ہماری جو ہے حفاظت فرمائے کہ ہم ان کچروں میں شامل نہ ہو جائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قِيلَ يَا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ان لوگوں کے طور اور طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گو یعنی سسمار کے سوراخ میں بیٹھیں گے تو تم اس میں بھی ان کی پیروی اتباع کرو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور جن کے طور طریقوں کو ہم اختیار کریں گے کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے پھر؟ شبرن بشبرن یعنی بالشت بالشت کے اور ہاتھ کے ہاتھ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اندھادھن چلو گے. اور یہ جو حجر سوراخ کو کہتے اور ضب یہ سسمار گو اس کو کہتے، یعنی بے فائدہ تقلید کرو گے. بس یہود و نصارہ کی تقلید خود مسلمانوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن جائے گی، خواہ فائدہ ہو یا نہ ہو. ذرا دیکھو سسمار کے سوراخ میں گھسنے کا کیا فائدہ ہے. آخر میں فرمایا فامن یعنی یہود و نصارہ ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کون ہوں گے. چنانچہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں کلمہ گو مسلمان غیر مسلم اقوام کی نقش قدم پر چل پڑے ہیں، خواہ افعال میں ہو یا اقوال میں ہو یا بدعات اور تحریفات میں ہو. ہر میدان میں مسلمانوں نے ان کی تقلید شروع کی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اختلاف اور حالات اور تغیر صفات کے اعتبار سے ان 100 اونٹوں کی طرح ہے جن میں سے تم ایک ہی کو سواری کی قابل پا سکتے ہو. اچھا راحلہ اس اونٹ کو کہتے جو سواری کے قابل ہو، تندرست ہو، صحیح ہو، توانا ہو، بوجھ وغیرہ خوب اٹھا سکتا ہو. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح 100 اونٹوں میں مشکل سے ایک اونٹ سواری کے قابل نکل آتا ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی کام کا آدمی مشکل سے 100 میں سے ایک آدمی ملتا ہے. اس لیے عارفین صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ اب قحط الرجال کا زمانہ ہے، اور یہ جو 100 کا عدد ہے نا یہ تکثیر کے لیے ہے، تحدید اور تعیین مقصود نہیں ہے. اسی طرح کی یہ کیفیت خیر القرون کے بعد ہر زمانے کے لیے عام ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. اب اس دور جدید اس میں تو جو ہے اللہ یہ آسانی فرمائے، اس میں تو جو ہے لوگوں کے اتنے جو ہے عادات بدل چکے ہیں، اتنے جو ہے طور طریقے بدل چکے ہیں کہ کام کا آدمی 100 میں سے کہیں ایک نظر آئے گا.
تو قحط الرجال کے زمانے میں 100 آدمیوں میں کام کا ایک بندہ ملے گا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.